الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی، تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن تذکرہ بیان ہو رہا تھا، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر تمام صحابہ نے اپنا خلیفہ چن لیا۔ اس کے بعد حکومت ملنے کے بعد اور خلیفہ بننے کے بعد عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی حکومت مل گئی، جیسا کہ ہمارے اس دور کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے حالات ہوتے ہیں کہ آؤ بھگت ہے، پروٹوکول ہے چاروں طرف، اور پھولوں کی سیج ہر طرف نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ حالات وہاں نہیں تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلا جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا پانی سے کوچ کرنے سے پہلے آخری جو حکم دیا تھا وہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی تھی۔ آپ نے جنگ موتا کے واقعات سنے، اس میں زید بن حارثہ لشکر کے سردار تھے جو شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس بڑے خون بہا دینے والے اور ہولناک واقعے کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا تھا، اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا تھا، کیونکہ اس کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس لشکر کے امیر تھے، ابھی اس کا بیٹا تھا، وہ 19 سال کا نوجوان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا، پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے اسے کیوں امیر بنایا، یہ تو بچہ ہے۔ اور بڑے بڑے بہادر سپہ سالار موجود ہیں، بزرگ صحابی موجود ہیں، لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ ان حالات کے اندر کہ ایسی خبریں مدینہ میں آ رہی ہیں جو دل کو دہلا دینے والی ہیں، اس میں ایک بڑی خبر یہ تھی کہ یمامہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار مسیلمہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور اپنے قبیلے کو تیار کر کے، اپنے لشکر کو تیار کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی کہ دور دراز جنگلوں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں رہنے والے جو دیہاتی لوگ تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا کچھ عرصے پہلے فتح مکہ کے بعد، ان کے دلوں میں اسلام ابھی مکمل جاگزین نہیں ہوا تھا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں کے اندر مکمل جگہ نہیں پکڑی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اس اعلان سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گئے۔ اور پہلا انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ اگر آپ کہتے ہو ہم تمہارے دین کو مانیں گے لیکن ہم زکات نہیں دیں گے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم زکات دیتے تھے وہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو کاروبار ہے، زندگی تھا، وہ جانور تھے، اسی کے اوپر ان کی زندگی چلتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سال کے بعد ان جانوروں سے زکات نکالیں، ہم نہیں کریں گے،
ایک یہ خبر آ گئی، ایک جھوٹے نبیوں کی خبر آ گئی۔ ان حالات میں صحابہ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ آپ برائے مہربانی اس لشکر کو روانہ نہ کریں، اس لشکر کے جانے سے مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، عقل یہی کہتی ہے کہ اس لشکر کو روک لیا جائے اور مدینہ کے اندر فوج ہونا ضروری ہے اور مجاہدین تیاری کریں، صحابہ تیاری کریں ان قبیلوں سے لڑنے کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس لشکر کو روانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اسے میں روک کیسے سکتا ہوں؟ اچھا، پھر انہیں گزارش کی گئی کہ آپ ایسے کریں کہ اس بچے کو امیر نہ بنائیں، نوجوان نہیں، اسے تجربہ نہیں ہے، آپ اس کی جگہ پر کسی بڑے صحابی کو، بزرگ کو امیر بنا کر روانہ کریں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بدل دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی تھی، عقل مانے نہ مانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا تو اب اس کو میں امارت سے ہٹاؤں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ کے اندر اگر میں اکیلا رہ جاؤں اور جانور جنگل کے کتے بھیڑیے آ کر مجھے چبا جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اس لشکر کو روانہ ہونے سے روکوں گا نہیں۔ اس کا امیر بھی وہی رہے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم تھا۔ اور اس امیر لشکر کو یعنی اسامہ کو گھوڑے پر سوار کیا، انہیں وعظ و نصیحت کی اور اس گھوڑے کی لگام پکڑ کر شہر سے باہر دور تک ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اسامہ بن زید نے منتیں کی کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے، آپ مجھے جو بھی سمجھانا ہے آپ مجھے نیچے اتارنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور تم جہاد کے لیے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا۔ پیدل چلنے میں وہ جو ریت کی، صحرا کی ریت اور مٹی میرے پاؤں کو لگے گی، اس گرد و غبار سے اللہ رب العزت مجھے کل قیامت کے دن معاف فرما دیں گے۔ وہ لشکر روانہ کیا، وہ شام کے علاقوں میں گیا، انہوں نے اپنی کاروائیاں کی۔ اس کا اثر آج کے مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا کہ چاروں طرف عرب کے جو قبیلے تھے ان کے اندر نفسیاتی اثر ہوا کہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ انہوں نے تو ابھی ابھی لشکر اتنا بڑا شام کی طرف روانہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اور بھی بہت سارے لشکر ہوں گے۔ ایک نفسیاتی اثر پڑا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ پیش آیا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مرتد کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جنگ کا اعلان نہ کریں، انہیں سمجھائیں۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اے عمر، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، تم تو جاہلیت کے دور میں بہت بہادر تھے، طاقتور تھے، اب تم کمزور مشورے کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اللہ کی قسم یہ اس دین اسلام کی ابتدا ہے۔ اگر آج ہی میں نے اسلام کے 5 فرائض کے اندر فرق کر دیا، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا، تو بعد کی امتیں اور قومیں تو گمراہ ہو جائیں گی، بعد میں آنے والے مسلمان تو گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ بھی یہی کہنے لگ جائیں گے، انہیں دلیل ملے گی۔ لہذا وہ قوم جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتی ہے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ لہذا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بڑے بڑے صحابہ کو ان لشکروں کا امیر بنا کر ان عرب قبائل کے خلاف جنگ کی اور ان کو دوبارہ مطیع اور فرما بردار کیا، اور ان کو کہا کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام کی ساری حکم اور ساری بنیادی فرائض کو ماننا پڑے گا۔ یہاں پر تیسری جو خبر، یہ سب باتیں ایک ساتھ آئی تھی مدینہ میں، خبریں الگ الگ نہیں آئی تھی۔ اب ان جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یمامہ کا قبیلہ بہت بڑا ہے اور وہ جنگ کرنے کے اندر ماہر بھی ہے، لوٹ مار بھی کرتے تھے اسلام سے پہلے کے دور میں۔ وہ سارے شرپسند لوگ اس مسلمہ کے
ساتھ مل گئے۔ اسی عرصے میں یمن میں ایک عورت تھی سجاح نام کی، بڑی چالاک، ہوشیار، ذہین، اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ جیسے ہم نبوت کا اعلان کریں گے تو سارا عرب ہمارے پیچھے چل جائے گا، اور یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان کی ذاتی قابلیت اور اس کی بہادری کی بنا پر اللہ اس کو نبی بنا دے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیج دیا، اور اعلان بھی فرما دیا قرآن کریم میں کہ وَلَٰكِنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند، اب اس نبی کے پیروکار آئیں گے، اس کی وراثت کو یعنی اس کے علم کو، قرآن کو اور اس کے بیان کو، اس کی سنت کو آگے پھیلانے کے لیے کام کریں گے، لیکن نبیوں کا سلسلہ بند۔ اس جھوٹی مکار عورت نے اپنے قبیلے کو لے کر مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا اس سے ایک معاہدہ کیا، ملاقات کی۔ اب آپ دلچسپ خبر سنیں آگے۔ دونوں کے لشکر باہر ہیں۔ اس مکار اور جھوٹی عورت نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے مسلمہ کے ساتھ جا کر خیمے میں ملاقات کی اور کہا کہ ہم دونوں مل کر کیوں نہ مکہ اور مدینہ کے اوپر حملہ کریں، اور اسی گفتگو شنید کے اندر ان دونوں نے شادی کی آپس میں، اور باہر آ کر لوگوں کو، اب الفاظ تو ہمیں وہی استعمال کرنے، یعنی اپنے ماننے والوں کو، ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو، اور کہا کہ خوشخبری ہو، ایک نبی اور ایک نبیہ نے آپس میں شادی کر لی ہے، اس خوشی کے اندر تمہیں 2 نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، صبح اور شام کی نمازیں معاف، چلو آسانی کر دی تمہارے کو۔ آدھی پرانے صدیوں سے شراب پینے والوں کے لیے شراب کو نرم کر دیا گیا، زکوٰۃ تم نہ دیا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے کے جو گمراہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان کا انجام آگے آپ دیکھیں گے بڑا بدتر ہوا، لیکن ان کا بھی یہی کام تھا کہ جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں کہ نماز 5 وقت کی، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ماننا، اس بنیادی جو احکامات ہیں اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ صبح شام کی نمازیں مشکل لگتی ہیں، کون فجر میں نماز پڑھے، کون رات کو عشاء میں پڑھے، معاف کر دی۔ میں نے دیکھا اس دور کے جو گمراہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیروکاروں کو اسی قسم کی آسانیاں دی۔ آپ کسی آغا خانی سے پوچھیں کہ جو تمہارا امام ہے، اس کو وہ امام کہتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ اللہ کا نائب ہے، اور جو بھی یہ فیصلہ کرے وہی دین بن جاتا ہے، اور ہم نے اس کو بس سال میں ایک مقرر شدہ رقم دینی ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا لے گا۔ اس آخانی کے امام نے کیا اعلان کیا؟ نماز معاف۔ ایک مخصوص وقت میں آپ نے آنا ہے اور ذکر کرنا ہے، اور وہ بھی ان کا جو وہاں پر مسجد میں جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر جو ان کا بڑا بیٹھا ہوتا ہے بزرگ، وہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج یہ چیز کا ذکر کرنا ہے، وہ ذکر کر لو، اللہ کے نام کا ذکر کر لو، فلاں چیز پر جاؤ۔ یعنی نمازیں معاف، ایک وقت جمع ہو جائیں وہ ذکر کر لیں۔ آپ کو پتا ہے یہ ایران کے قریب بلوچستان میں ایک جھوٹا نبی ذکریہ نام کا انسان تھا، کوئی بھی بندہ تھا، اس بدبخت نے کہا کہ مجھے سرداری ملے، مجھے حکومت ملے، یا لوگ میرے نام لے، لوگ مجھے میری بات کو ماننے لگے، تو ان سادہ مسلمانوں کے اندر اپنی سرداری اور اپنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اس کے پیروکار ذکری کے نام سے ذکری، چلو جی اب تمہارے لیے نماز معاف ہے، تم ذکر کر لیا۔ ہر گمراہ بندہ یہی کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی گمراہی کے اندر یہ کیا کہ آپ
ظہر اثر کو ملا کر ظہرین بنا لو، مغرب عشاء کو ملا کر مغربین بنا لو. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یار دین اسلام میں تبدیلی کرنے والے کون ہوتے ہیں. آپ گمراہ ہیں، دین اسلام سے نا بلد نہ آشنا ہے، پوری زندگی آپ نے کبھی نہ جمعہ پڑھا نہ عید پڑھی، بس آپ اس فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لو، اس پیر کو آپ نے نذرانہ دیتے جاؤ، ہر مہینے سال کے بعد اس کی جیب گرم کرو اور آپ کو وہ بخشوا لے. کیوں بھائی، کیسے بخشوا لے گا؟ یہ آل رسول ہے، یہ نبی کی آل میں سے ہے، یہ بخشوا لے گا. علامہ اقبال نے ایک مرتبہ لکھا اپنی کتاب میں کہ وہ ایک پیر کے پاس بیٹھے تھے. پیر، بڑا پیر تھا اس دور میں، یہ 1920 کی بات ہے. پیر کے پاس ایک مرید آتا ہے، اس کا ماننے والا بیچارہ آ کر کہتا ہے میری بیٹی کی شادی، مجھے 100 روپے چاہیے. 100 روپے بڑی رقم تھی، اس سے میرا یہ سارا کام ہو جائے گا، میری بیٹی کی شادی پوری نمٹ جائے گی، آپ میرے لیے دعا کریں. پیر صاحب نے کہا فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے لیے یہ تمہیں اللہ دے دے گا. اس بندے نے جاتے وقت 10 روپے، جو کم از کم 10,000 روپے تھے، 10 روپے پیر صاحب کے مٹھی میں رکھے. علامہ اقبال نے وہ منظر دیکھا اور لکھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. کیا یہ دور، یہ منظر آپ کو پاکستان میں، کراچی، سندھ میں، پنجاب میں نظر نہیں آ رہا کہ آل رسول کا نام لے کر، پیر ہونے کا نام لے کر، یا اپنی گردی کا نام لے کر اربوں روپے، خربوں روپے وہ اپنے مریدوں سے لے لیتے، اور وہ بیچارے سال کے اندر ایک مرتبہ بس اس نے جا کر اس کے عرس میں شرکت کرنی ہے، وہ بخشے گئے. بات یہ تھی کہ اسلام کی ابتدا کے اندر گمراہ لوگوں نے یہی کام کر لیے ہیں پہلے کہ وہ اللہ کے دین کو بدل دیں، اللہ کے دین کو بدل دیں. آج بے شمار ایسے لوگ ہیں بدبخت قسم کے، وہ پوچھتے ہیں تم 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ جی. قرآن میں کہاں لکھا ہے 5 نمازیں پڑھتے؟ کوئی ایسی خاص بات بتاؤ، قرآن میں 5 نمازیں کہاں ہیں؟ مگر اب دور بھائی، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ میرا نبی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. یہ جو تمہیں طریقہ دیں اس کو لے لو، جسے منع کر دیں منع ہو جاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آخری وقت تک یہی سنت دی ہے کہ نمازیں 5 ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، اس کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، زکات کس مال سے دینی ہے سکھایا، ہر چیز بتائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روشن دین دے کے جا رہا ہوں، جنت میں داخل کرنے والی کوئی بھی ایک چیز ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی، جہنم سے بچانے والا کوئی بھی کام ہے وہ میں تمہیں منع کر چکا ہوں. دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں ہر بات تمہیں بتا دی. اب اس کے اندر نہ تمہیں کمی کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو گمراہ فرقے اور گمراہ یہ نبی کیا اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، لہذا تم ایش کرو، انجوائے کرو. جیسے اس وقت کے ملحد لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ لائف انجوائمنٹ کا نام ہے، بس یہ انجوائمنٹ کرو، اس کے بعد یہ کون سی فکر ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے اور نمازوں کا حساب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. تو لا الہ محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو لے کے آ رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ہماری زندگی کا حساب لینا. یہ ہمارے دین اسلام کا بنیادی ایمان ہے. اور یہ جو ہے نا کہ زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے، اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ مر گئے، اس کے بعد جلا دو یا مٹی میں ڈال دو، کچھ بھی کر دو، زندگی دوبارہ نہیں ہوگی. لہذا اس 4 دن کی زندگی میں عیش کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لشکر صحابہ کا، خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت کے اندر یمامہ روانہ کیا، اور
صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی ہولناک جنگ ہوئی ہے اس موقع پر، اور یہ جنگ کا بنیادی نقطہ کیا تھا بتائیں؟ کیا وہ لوگ کلمہ پڑھنے سے منکر تھے؟ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، وہ سب کام کرنا چاہتے تھے، بس وہ صرف ایک بات کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی ہے، وہ ہمارا سردار ہے۔ صرف ختم نبوت کے مسئلے پر صحابہ نے یہ جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے نعرہ مارا واہ محمد، یعنی کہ یہ جنگ ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج یہ کہنا بڑا آسان ہے اس دور میں کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، یہ کہتے ہیں نا نام، کاش میں نبی کے دور میں پیدا ہوتا، کاش میں تیرے قدموں کی خاک بن چکا ہوتا، بڑا آسان ہے، لیکن یہ صرف جملوں میں اچھا لگتا ہے۔ نبی کے دور میں جنم لیا ہوتا تو میں اپنی حالت دیکھ کر کے کہتا ہوں کہ کم از کم میں اور میرے ارد و گرد و پیش کے لوگ نبی کے ساتھ سردی میں فجر کے موقع پر اٹھتے والے نظر نہ آتے، سردی کے اندر جنگ کرتے ہوئے خون بہاتے ہوئے ہم نظر نہ آتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم منافقوں کی صفوں میں شامل ہوتے۔ شکر ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے، بڑی آسانیاں ہیں اس دور کے اندر، اتنے انعام و کرام اللہ نے دے دیے ہیں کہ تم بس سر اپنا سجدے نہیں رکھو، اتنے انعام و کرام اللہ نے دے دیے۔ وہ زندگی جو اس دور میں بادشاہ افورڈ کیا کرتے تھے، وہ آج کے اندر میرے آپ جیسا غریب آدمی بھی افورڈ کر رہا ہے، ایسی زندگی ہماری۔ تو نبی کے دور کی ایک بھی ہلکی سی بات ہمارے اندر نہیں۔ ان صحابہ نے اس لشکر کے اندر اس جنگ کی 10,000 ان مرتدوں کا قتل کیا، اس میں 1000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، 1000 صحابہ شہید ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اتنی جنگیں لڑی گئیں، 250 سے زیادہ صحابہ شہید نہیں ہوئے اتنی جنگوں کے اندر، اور یہ ایک پہلے مارکے کے اندر یہ عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ کی انہوں نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے۔ 1000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس جنگ کے اندر ایک صحابی تھا وحشی بن حرب، اس نے اس بدبخت جھوٹے نبوت کا اعلان کرنے والے کی گردن اڑائی، مسلمہ کی، اور کفارہ ادا کیا اپنے گناہوں کا، اپنی ساری زندگی کا۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے جب مسلمان نہیں تھا، حمزہ بن ابی طالب کو شہید کیا تھا، اس گناہ کا کفارہ یہ ادا کیا ہے کہ آج میں نے اللہ کے سب سے بڑے دشمن کی گردن اڑائی ہے۔ اور آپ جانیں کہ اس دور میں ہوں یا آئندہ دور میں ہوں، کوئی بھی شخص اس قسم کی حرکت کرے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی گردن اڑا دو، خاموشی، بس۔ مسلمان مرنا دوبارہ کر لیں گے، ہمارے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کے نام پر ہم اللہ کے سامنے جنت کے طلبگار بن سکیں۔ اگر ہمارے دور میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے تو اس کا یہی حرکت ہے، اور یہ حرکت کرنے والوں کا انجام اسی طرح کا ہوتا تھا۔ بڑے کمزور لوگ تھے وہ، جنہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ غلام احمد قادیانی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور غلام احمد قادیانی نے بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پہلے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پہلے وہ صرف ایک عالم تھا، بزرگ بننے کا۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ میرے ماننے والے، میری تقریریں سننے والے، میری کتابیں پڑھنے والے زیادہ ہو گئے، تو اینڈ میں اس نے کہا بیوقوف بناتے، آج بھی قادیانی بیوقوف بناتے، کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو نبوت ہوتی ہے کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ اللہ نے فرمایا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ رحمت ہوتا ہے دنیا والوں کے۔ ہاں جی، نبی تو رحمت ہوتا ہے۔ اب بتائیں کیا اللہ کی رحمت بند ہو گئی؟ نہیں، اللہ کی رحمت جاری رہے گی۔ اس بڑا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کلمہ یہی پڑھیں گے، لیکن اس نبی کے تحت اور بھی چھوٹے نبی بہت سارے آئیں گے۔ اس طرح وہ سارے لوگوں کو گمراہ کر کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے رہنے چاہیے نا، تو چلتے رہو، اور بھی نبی آئیں گے۔ ہر 100 سال کے بعد ایک نبی آئے گا، جب کبھی دیکھیں کہ لوگوں میں گمراہی زیادہ پھیلا، ایسا کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی۔ اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، قرآن اور اللہ کی نبی کی سنت موجود ہے،
اس کو سیکھو بھائی، یہ نبی کا طریقہ، اس کو حاصل کرو، آگے چلیں۔ بس ہم واپس آتے ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد امن عالم پیدا کیا، سکون پیدا کر دیا پورے عرب کے اندر۔ پھر ان کی توجہ ایران اور شام کی طرف ہوئی اور وہاں بے شمار جہادی مارکے ہوئے۔ اس کے بعد ایران فتح ہو گیا۔ اس عرصے کے اندر بڑا چھوٹے عرصے تھا، 2 سال 2.5 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، ایسے بڑے بڑے واقعات کارنامے کیے۔ جنگ یمامہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ جتنے اس جنگ کے اندر قاری قرآن پڑھنے والے حافظ شہید ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ اسی طرح حافظ شہید ہوتے چلے جائیں اور دنیا سے جائیں تو قرآن لکھی ہوئی شکل میں موجود نہ ہو، برائے مہربانی اس قرآن کو ہم ایک شکل میں لکھ لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یاد کیا ہے۔ تو یہ بات ابوبکر صدیق نے تسلیم فرمائی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، وہ بھی عالم حافظ تھے، کہ آپ اس قرآن کو لکھ کر ایک کتابی شکل میں بنا دیں، اور یاد رکھیں اس میں صحابہ اکرام کی طرف سے ایک لفظ نہ اضافی ہوا ہے نہ کم ہوا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہ صورتیں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، قرآن کی آیتیں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسی ہیں آیتیں، جیسی صورتیں، جو کچھ ہے وہ ان کو یاد تھا، وہ حفظ، اور صحابہ کے پاس کسی کے پاس سورہ بقرہ تھی، کسی کے پاس سورہ آل عمران لکھی ہوئی تھی، اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں بنا کر انہوں نے محفوظ کر لیا کہ اب ضرورت پڑی تھی تو ہم اس کی کاپیاں تیار کر کے پوری امت کو آگے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو جمع کرنے کا، مدور کرنے کا بھی کارنامہ ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی طرف توجہ کی، خالد بن ولید اور عبیدہ بن جراح اور حبیب بن حسنہ نے بڑا لشکر لے کر ایران کی طرف گئے۔ ان کی زندگی میں بڑے بڑے شاندار کارنامے ہیں، اگر وقت اجازت دے تو چھوٹا سا ایک اعتراض بھی ان کی زندگی پر کیا جاتا ہے جو اس دور کے گمراہ لوگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ سوالات بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا نبی کے دور میں، ابوبکر کے دور میں نہیں ہوا تھا تو ہمیں بتایا جائے، اور یہ گمراہ لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں سارا دن، تو سارا وقت یہاں نہ گزر جائے، اس کی بہت چھوٹی سی بات۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں صرف آپ کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مال ہے، جو بھی ان کا بچا ہوا چیز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کچھ موجود تھا آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کو صدقہ کر دیا تھا، کوئی چیز گھر میں باقی نہیں تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، آپ کی بیویوں کے سالانہ خرچے کے لیے کھانا پینا تو تھا نا۔ خیبر کے اندر ایک باغ تھا جس کی آمدنی سے روزی روٹی چلتی تھی، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وراثت کے طور پہ وہ باغ مجھے ملنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے عرض کی، دیکھیں اس میں انہوں نے جو کہا اس میں صرف حضرت فاطمہ کو نقصان نہیں ہو رہا تھا، اس میں ان کی اپنی بیٹی عائشہ کا بھی نقصان تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیویوں کو بھی ملتی، بیٹی کو بھی ملتی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، لا نورث، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حضرت علی حضرت فاطمہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس کیا اختیار ہے، میں کیا تمہیں دوں، نہیں دے سکتا۔ اب اتنی سی بات لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں، آپ کی اولاد، آل رسول، آپ کے خاندان، داماد، بیٹی، ان سب کا خرچہ اسلامی حکومت برداشت کرتی تھی، اسی طرح سے ہم بھی اسلامی بیت المال سے تمہارا خرچہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتا تھا مال، ویسے ہی رہے گا۔ آپ سمجھے بات؟ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ بھوکے مرنے لگ گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں سالانہ تنخواہ ملتی تھی وہ بھی ان کے اندر ہمیشہ جاری رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ملتی رہے گی، اور یہ اسلامی حکومت رہے گی۔ اور کچھ ہی عرصے میں جب
ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے پھر بیت المال میں جمع ہوتے تھے، تو پھر ان صحابہ کو اسی کے مطابق ان کی سالانہ جو انکم میں اپ گریڈ کر کے ان کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا۔ بلکہ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، آپ سنیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں تمام صحابہ کو جو مکہ مدینہ میں تھے سالانہ ایک حصہ دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ سب کے کہ ان کو 10,000 درہم ہر بندے کو دیا جاتا تھا۔ اب وہ عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اے میرے والد، مجھے بھی تمام لوگوں کی طرح 10,000 روپے ملتے ہیں، لیکن حضرت علی کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین کو ان کو سالانہ 20 کیوں ملتے ہیں، زیادہ کیوں دیتے ہیں ان کو؟ بات سمجھے؟ یہ صحابہ نے عمر فاروق کو کہا کہ ان کو تم زیادہ کیوں دیتے ہو؟ تو عمر فاروق نے فرمایا اس لیے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے مقابلے میں زیادہ تھی، یہ آل رسول ہیں، ان کا حصہ تمام لوگوں سے ڈبل ہوگا ہمیشہ سے۔ اب یہ صحابہ کو بولنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس سے بڑی بات، اور میں کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کرتا لیکن صبح شام سننے کو ملتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ، نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو کسی نے قتل کیا تھا؟ حیرانگی کس نے قتل کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ بتائیں کتنا بڑا بکواس اور تہمت اور الزام ہوگی۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت تو عمر فاروق خلیفہ ہی نہیں تھے، اس وقت تو ان کی حکومت ہی نہیں تھی۔ اب جھوٹ بنانے والے نے جھوٹ جب بنایا تو یہ سوچے ہی نہیں کہ بھائی کوئی پوچھے گا کہ عمر فاروق یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو خلیفہ ہی نہیں تھے، ان کے پاس پاور نہیں تھی۔ ٹھیک، اگر ہم مان لیں جس طرح کی یہ بکواس ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ہے، حسن حسین کی ماں ہیں، انہیں ایک بندے نے قتل کر دیا، آپ بتائیں اس کی حکومت کے اندر حضرت علی چیف جسٹس بن سکتے ہیں؟ بتائیں۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے دور میں مدینہ میں چیف جسٹس کون تھا، قاضی کون تھا؟ حضرت علی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نعوذ باللہ بزدل تھے، اپنی بیوی کے کارناموں کو معاف کر دی۔ اچھا ایک اور بات، ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم بولے نہیں کی، آل رسول کو تمام حصہ انہوں نے بیت المال سے دیا ساری زندگی۔ یہی حکم عمر فاروق کے دور میں رہا، یہی حکم عثمان غنی کے دور میں رہا۔ اب حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں کو چاہیے تھا کہ وہ زیادتی اور ظلم کو تبدیل کر دیتے، وہ جو پراپرٹی تھی اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی جو بولتے ہیں، وہ دے دیتے حسن حسین کو، دے دیتے کہ تمہیں ملتی اس بار، انہوں نے بھی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس دور کے ایرانیوں کی، مجوسیوں کی بکواسات کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی اگر کوئی چیز غلط تھی تو حضرت علی کو صحیح کر دینے کے لیے تھی نا، انہوں نے بھی نہیں کی، ویسا کا ویسا کام چلتا رہا۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی زندگی پر بہت بڑا اعتراض بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو سادہ بندہ ہے جب وہ سنے گا کہ یار عمر نے نبی کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، تو وہ تو بیچارہ پھر گالیاں دے گا، وہ تو پھر بولے گا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کر دیا۔ لیکن اگر ہم یہ بات مانیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ پھر مسلمان نہیں تھے، جو اتنے بڑے بڑے ظلم کیا کرتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، جھوٹ ہے بکواس ہے۔ اور ان کی کتابوں کے اندر جس بندے نے یہ بیان کیا اس کا نام ابان بن عیاش ہے، جس کے بارے میں تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ کذاب بندہ تھا، وہ جھوٹے کہانیاں گڑھتا تھا، وہ جھوٹیاں کہانیاں آج بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے فوراً بعد یہ 2-2.5 سال کا عرصہ ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری جب ایام آئے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کمزوری شدید ہوئی، تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھائیں، آخری وصیتیں فرمائیں۔ انہوں نے صحابہ کو کہا کہ میرے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ کسی صحابی نے کہا کہ عمر فاروق تو سخت مزاج کے آدمی ہیں، آپ کسی نرم آدمی کو خلیفہ بنائیں۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، جب یہ حکومت میں آئیں گے تو یہ ان کا مزاج بدل جائے گا، اس سے زیادہ آپ کو دنیا میں کوئی نرم نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ سنیں
اس دور کے حکمرانوں اور پوری کرامت کے دن کے حکمرانوں کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا کہ آپ حساب لگو، اب خلیفہ کون ہے؟ عمر فاروق ہیں، میں یہاں بیمار ہوں، لیٹا ہوں، مجھے بتایا جائے اس 2 سال کے عرصے میں جب سے میں خلیفہ بنا ہوں مجھے کتنی تنخواہ دی گئی؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کو 8,000 درہم 2 سالوں کے اندر تنخواہ ملی ہے بیت المال سے۔ انہوں نے کہا میرا کوئی زمین کا ٹکڑا موجود ہے، اسے بیچ کر وہ 8,000 درہم واپس خزانے کے اندر جمع کرا دیں۔ پورے 2 سال میں میں نے 1 روپیہ بھی مسلمانوں کا کھانا اور لینا نہیں چاہتا، ان کی زمین بیچ کے وہ پیسے واپس جمع کرا دیں۔ پوچھا اب میرے گھر میں کیا ہے؟ کہا آپ کے پاس ایک غلام ہے، ایک اونٹنی ہے، 2 پیالے ہیں، بستر ہے۔ کہا کہ میں جیسے ہی دنیا سے چلا جاؤں یہ سب چیزیں عمر فاروق کی نگرانی میں دے دینا، کیونکہ اب وہ خلیفہ ہیں تو یہ مال پھر اب وہ سنبھالیں گے، میرا نہیں رہا۔ حکم دیا۔ آج دن کون سا ہے؟ بتایا گیا کہ آج 30 کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج میں اگلا دن نہ دیکھوں، اس لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے اسی لباس کے اندر مجھے دفن دینا ہے، یہی میرا کفن ہوگا، ایک چادر جو میری ہے وہ میرے اوپر ڈال دینا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان ہم نیا کفن لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، نیا لباس تو زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کو نئے اور پرانے کا پتہ بولے بھائی نہیں چلتا، لہذا یہ پاک صاف لباس ہے مجھے اسی میں دفنا دینا۔ یہ فکر آخرت، یہ عقل، یہ دانائی، یہ سوچ کیا بات ہے۔ آج ہم ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کی قبروں پہ روزانہ ہزار چادریں چڑھاتے ہیں، لیکن وہ چادریں کسی غریب کی بیٹی کو دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور عمر فاروق اللہ کے ولی، اس سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مسلمانوں کو کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے بارے میں جو انگریزوں نے باتیں لکھی ہیں، مورخین نے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، ایسے الفاظ بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخصیت اگر عیسائیوں کے اندر ہوتی تو ہم اپنے ملکوں میں ان کے بڑے بڑے مجسمے اور بت بناتے، کیونکہ اس جیسی شخصیت دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ اور یہ گاندھی جو تھا انڈیا کا، سارا زندگی بسر کرتا تھا، اس نے اپنی حیات زندگی میں بھی لکھا کہ میں جن شخصیات سے متاثر ہوں وہ ابوبکر اور عمر ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد بھی سادہ لباس پہنا تھا۔ ایسی لوگ ہیں اس دنیا میں، کون ملے گا؟ کہاں ڈھونڈو گے؟ کچھ نہیں ملتا۔ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ سادگی کیا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اب کیا کیا جانا چاہیے۔ اب وقت بالکل ختم ہے، ان کی کچھ وعظ و نصیحتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ اگلی مرتبہ اور انشاءاللہ ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو جائے گا، ان کی حالات زندگی بھی ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی مرتبہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی فکر آخرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال بڑے مشہور ہیں، ان میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ رویا کرتے تھے نماز کے اندر، نماز کے بعد کہا کرتے تھے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو زمین کے اندر کاٹ کے اس کو جلا دیا جاتا، کاش کہ مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا ہونا نہ پڑتا، کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں پتھر ہوتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ آخرت میں اپنے حساب سے اتنے زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔